السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی، پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے۔ صدائے امن پروگرام چل رہا ہے صوبائی حکومت کا، جس میں 2 سال تک کی عمر کے بچوں یا اس سے کم عمر کے بچوں کو مدد و معاونت فراہم کی جاتی ہے مالی طور پر، تاکہ ان بچوں کی جو پرورش ہے، وہ کفالت ہے، وہ بہتر طریقے سے ہو سکے اور والدین کو کوئی مشکلات پیش نہ آئیں۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس مالی مدد و معاونت کو حاصل کرنے کا، اور یہ کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے اور کب تک ملے گی، کتنی رقوم ملیں گی۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں PDMA کے GR اسپیشلسٹ ہیں تحور عباس۔ تحور عباس، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ صدائے امن پروگرام ہے کیا؟ السلام علیکم، شکریہ۔ صدائے امن پروگرام بیسیکلی بچوں کی صحت آگاہی مہم کے حوالے سے ہے، اور یہ مرج ایریا سے شروع ہوا تھا، اور اس کے ابھی اس میں ریسنٹلی بنو، لکی، ڈیرا اور ٹانک کے علاقے جو ہیں وہ بھی شامل کیے گئے ہیں۔ اور یہ اس میں یہ ہے کہ اس طرح 5 نشستوں میں والدہ اور بچے کو ہمارے سینٹرز پہ، ہمارے اس میں مختلف ایریاز میں صدائے امن مراکز کھولے گئے ہیں۔ ڈی خان میں بھی کیونکہ ہماری 6 تحصیلیں ہیں تو 7 سینٹرز یہاں ہیں، 6 تحصیلوں میں بھی، اور سٹی 1 اور سٹی 2 کے، جس میں سے 5 فنکشنل ہیں، اور سٹی 1 کا اور پرو کا بھی پینڈنگ ہے، وہ انشاءاللہ جلد اوپن ہو جائے گا، فنکشنل ہو جائے گا۔ تو ان میں انہوں نے وزٹ کرنا ہے، اور جن بچوں کو حفاظتی ٹیکہ جات ہے ان کا جو کورس ہے، اس حوالے سے ہے کہ وہ کورس بھی وہ ہو، ان کو کا ٹیکہ جات کا کورس ہو، اور پر نشست ان کو 2500 روپے جو ہے وہ ہماری طرف سے دیے جائیں گے۔ اس میں ہر نشست میں والدہ اور بچے کا ہونا لازمی ہے، والدہ کے ساتھ بچے کا ہونا بھی لازمی ہے۔ اور ان صدائے امن مراکز میں، کیونکہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ نادرا اور PDMA کے اشتراک سے ہے، اور ہمارے مرکز پر جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور نیشنل بینک کی ٹیمیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ اس میں ہم بچے کی باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے، جو نادرا رجسٹریشن کرتا ہے، اس کے بعد ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کا EPI کی ویکسینیشن ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ان کی گروتھ وغیرہ چیک کی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو والدین کو جو ہے وہ رائے بھی دی جاتی ہے اس حوالے سے، اگر کوئی ضروری ان کو تجاویز ہوں تو وہ بھی، اور ساتھ ساتھ ان کو اویئرنیس کے لیے بچے کو کس طریقے سے ان کی پرورش کرنی ہے، اور ان کے جو اگر بچے میل نرنیشن ہیں تو اس حوالے سے ان کو ایک ویڈیو کلپس بھی ہیں جو ان کے اویئرنیس کے لیے، وہ بھی ان کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ دکھائی جاتی ہے ویڈیو، اور وہ ان کا ویڈیو کا وہ ہے کم دورانیہ کے 10-12 منٹ کے، وہ بھی دیکھنا ماسٹ ہے تاکہ ان کو تھوڑی سی اویئرنیس ہو اس حوالے سے۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کا نیشنل بینک میں ATM کارڈ ان کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں، وہ کسی بھی ATM سے جو ہے وہ اپنے ٹرانزیکشن کروا سکتے ہیں۔ تو 5 نشستوں میں ہے، مطلب اس کا پورا شیڈول ہے، پہلی نشست میں کے بعد 2 ماہ کے بعد، پھر 3 ماہ کے بعد تیسری، پھر اس طریقے سے وہ 6 پورا باقاعدہ ان کو باقاعدہ فارمیٹ دیا جاتا ہے، ان کو جب ایک نشست کے بعد دوسری نشست کی باقاعدہ ڈیٹ وغیرہ بتائی جاتی ہے کہ آپ نے اس پہ آنا ہے، اور ہر اس پہ جب وہ وزٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد کسی بھی ATM سے وہ ٹرانزیکشن کرا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ بچے کی عمر 2 سال یا 2 سال سے کم؟ جی، بچے کی پہلے نشست کی پہ ان کی کم از کم عمر جو ہے نا 200 سال یا 2 سال سے کم لازم ہے، 2 سال سے اوپر نہ ہو، بچے عمر 2 سال ہو، اور وہاں پہ اس کا EPI کارڈ اس کے ساتھ لازمی ہونا چاہیے۔ اس نے حفاظتی ٹیکے مکمل نہیں، حفاظتی ٹیکہ جس لیول پر وہ ہوگا نا وہاں سے پھر شروع کیا جائے گا۔ اس سے حفاظتی انجیکشن اس نے کہیں سے بھی لگوائے ہوئے ہیں، کہیں اسٹارٹ بھی نہیں کیا، پھر وہ تو پھر وہیں سے ہو جائے گا نا، وہ تو بچہ چھوٹا جب ہوگا تو اس لیول پہ ہے نا، اس کا وہ اگر وہ کہیں سے باہر سے لگوا چکا ہے تو پھر وہاں اس کو EPI کارڈ لے کے جائے گا، تو ضروری نہیں ہے کہ انجیکشن وہاں سے ہی لگوائے، وہاں اس کی رجسٹریشن ہو کے ہاسپٹل سے لگوا لیا ہے جو یہاں پہ۔ یہ ویکسینیشن پھر اس نے کرانی ہوگی، ویکسینیشن ضروری ہے، وہ چاہے باہر سے کرائے چاہے ہمارے سینٹرز پہ۔ اگر ویکسینیشن نہیں کرائیں گے تو یہ مالی فنڈ جو ہے مالیاتی نہیں، پھر نہیں ہے، یہ بیسیکلی ہے اسی لیے کہ بچے جو ہے حفاظتی انجیکشن لگوائیں، جو کیونکہ وہ بعد میں مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ کم از کم حفاظتی انجیکشن لگے ہوئے ہوں گے تو وہ بیماریوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ صحیح۔ اچھا، جہاں پر اب سینٹر ابھی تک نہیں کھلے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جلد کھل جائیں گے، تو وہ وہیں رابطہ کریں گے؟ نہیں، وہ ابھی جس طرح سٹی 1 کا ہے تو وہ اسی سٹی 2 کا جو ہمارا سینٹر رہتا کلاچی پہ، تو وہاں جا سکتے ہیں اور وہاں جا کے اپنے بچوں کو رجسٹر کرا سکتے ہیں۔ اچھا، والدہ جو ہے اس کا جو شناختی کارڈ ہے، والدہ کا شناختی کارڈ جو ہے وہ اپنے خاوند کے نام پہ، مطلب وہاں پہ جب زوجیت کے زوجیت میں ان کے اپنے خاوند کی زوجیت میں ہو، اور بچے کا EPI کارڈ ساتھ لے کے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ بتائیے کہ اب یہ ساری جو صورتحال ہے اس میں بچوں کے حوالے سے جو والدین تھوڑا سا
ہیزیٹیشن کا شکار ہیں، اس کی چاٹ محسوس کرتے ہیں ویکسینیشن میں. تو اب وہ اگر چاہیں کہ ہم مالی معاونت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور گائیڈنس بھی لینا چاہتے ہیں، تو انہیں وہاں جا کے پھر یہ ساری گائیڈنس، ساری رہنمائی ملے گی کہ کوئی خطرات نہیں ہیں اور بچے کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوگی. اس حوالے سے ای پی آئی پہ تو ویسے بھی لوگوں کے ساتھ تحفظات نہیں ہیں. پولیو پہ کچھ لوگوں کے تحفظات ہیں، ای پی آئی پہ ان کو تحفظات نہیں ہیں. موسٹلی لوگ اسپتال سے اس سے لگاتے ہیں. یہ پروجیکٹ جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ جو والدین نہیں کراتے یا کسی بھی وجہ سے نہیں جاتے تو وہ ان مراکز پہ بھی ہیں، ان کو گائیڈنس بھی دی جاتی ہے. ہمارا بھی پی ڈی ایم اے کا جو اسٹاف ہے وہ مختلف علاقوں میں جاتا ہے، وہاں وزٹ کرتا ہے اور جہاں لوگوں کے ایسے تحفظات ہوتے ہیں تو ان کو دور بھی کرتا ہے. اور علماء کرام سے بھی ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں اور اس علاقے میں اگر ہمیں ضرورت ہے تو وہ بھی ہم کرتے ہیں ان کو بھی، ان کے ساتھ بھی. کیونکہ اگر بہت سارے لوگوں کو اسلامک ویو سے بھی ہے تو وہ ہم ان کے تھرو بھی ہم اپروچ کرتے ہیں. یہ بھی پروپیگنڈا ہے کہ ویکسینیشن میں جو ہے نا جی فلاں چیز حرام ہے، ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، تو لوگ پھر تھوڑا سا بچتے ہیں. جی ابھی تک تو ہمیں کچھ کیسز کے علاوہ ایسا نہیں ہوا، زیادہ اس قسم کے کیسز نہیں فیس کرنے. البتہ ایسا اگر ہوا بھی ہے کہیں تو اس پہ ہمارا اسٹاف جو ہے وہ ہم گائیڈ بھی کرتے ہیں ان کو، سارے وہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ علماء کرام اور ان کے ساتھ بھی مشاورت کرتے ہیں. وہ بھی مساجد سے اعلان بھی ہم کرواتے ہیں سارا کچھ. تو اس میں پولیو ویکسینیشن بھی نہیں، اس میں پولیو ویکسینیشن نہیں ہے، وہ مسئلہ نہیں، یہ صرف ای پی آئی کے جو ٹیکہ جات ہیں، حفاظتی ٹیکہ جات ہیں، وہ اس کا کورس ہے. صحیح. تو ابھی تو پہلے 5-6 ٹیکے ہوتے تھے اور ابھی مزید اس میں شامل ہو گئے ہیں. جی بالکل، وہ جتنے بھی انجیکشن ہیں نا وہ اس کے وہ جو بچے کی عمر کے حساب سے ہیں، جو چارٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، تو وہ اسی کے مطابق یہ سارا اسی کے مطابق سسٹم جی اسی کے مطابق یہ سارا کچھ ہوگا. اور اگر انہوں نے انجیکشن، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہاں کیونکہ زنانہ ہاسپٹل میں ان کا سینٹر بنا ہوا ہے، اگر وہاں سے بھی انہوں نے انجیکشن کروائے ہوئے ہیں یا اپنے علاقے سے بھی کسی سے وہ کرائے ہوئے ہیں تو وہ آ کے وہاں پے کارڈ دکھا سکتے ہیں، ان کی رجسٹریشن اسی میں بھی ہو جائے گی، وہاں دوبارہ نہیں لگے گا ان کو. ٹھیک، صحیح. تو ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیجئے کہ آپ کا کوئی رابطہ نمبر تاکہ وہاں سے وہ آسانی کے ساتھ اگر رابطہ کریں، آنا چاہیں تو آسانی سے رابطہ کر کے معلومات لے لیں. اور جی ہمارا ہے ٹول فری نمبر ہے 0800 36952. اس پہ وہ ہر علاقے کا، ہر ہمارے جو امن مرکز ہیں اس کا شیڈول بھی بنا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے یونین وائز کو الگ دنوں کے حساب سے تقسیم کیا ہوا ہے تاکہ لوگ وہاں آئیں، ان کو پریشانی نہ ہو اور جلدی ان کا جو رجسٹریشن پروسیس مکمل ہو جائے. تو وہ اس نمبر پہ وہ معلومات بھی لے سکتے ہیں. ویسے سینٹر پہ بھی شیڈول چسپاں ہیں، ہر سینٹر کے اوپر بھی لگایا ہوا ہے اس کے دنوں کے حساب سے. ادروائز اس نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں. باقی بھی کوئی بھی معلومات پروگرام کے حوالے سے ہو، شیڈول کے حوالے سے ہو، مراکز کے حوالے سے ہو، وہ بھی اس نمبر پہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بچہ جو ہے اس کا کورس تو مکمل ہو جائے گا اور اس کے جو یہ مالی معاونت مکمل ہو جائے گی، اس کے علاوہ پھر آگے بھی کوئی پروگرام ہے یا پھر کوئی دوسرے بچے کے لیے؟ جی اس میں یہ ہے کہ ایک بچے کو 5 نشستوں میں اس نے 5 دفعہ وزٹ کرنا ہے، 5 نشستیں ہوں گی اور پر نشست اس کو 2500 یعنی 12500 کل رقم دی جائے گی. اس بچے کے بعد اگر دوسرا بچہ اس فیملی میں آتا ہے تو کم از کم 2 سال کا ڈیفرنس مسٹ ہے. ایک جو بچہ رجسٹر ہوا ہے اس کے بعد 2 سال کا وقفہ ہونا چاہیے، اور جب دوسرا بچہ بھی فیسیلیٹیٹ ہم کریں گے، لیکن اس کے لیے پھر شرط ایک رکھی گئی ہے کہ بے فارم بنانا اس کا لازمی ہوگا. اور وہ بے فارم بھی اسی سینٹر میں بنتا ہے، کیونکہ ساتھ نادرا کے رجسٹریشن سینٹر ہے جس میں مختلف فیسلٹیز جو نادرا سینٹر میں موجود ہیں وہ وہاں بھی ہیں. شناختی کارڈ کا اجرا ہے، وہ آ جائیں تو وہاں ون ونڈو آپریشن، وہاں خواتین کے لیے آسانی ہے، وہ خود وہاں سے بنوا سکتی ہیں. بے فارم بنتا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ ہے، شناختی کارڈ کا اجرا ہے یا ای فیسلٹیز وہ ساری وہاں موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو فیسز وغیرہ ہیں وہ انہیں جمع کرانی ہوں گی، وہ تو جو نارملی نادرا کے ریٹ ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ جس طرح یہ بے فارم ہے تو اس پہ مالی معاونت بھی ساتھ سپورٹ بھی کی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. وہ جو گورنمنٹ نے وہاں نادرا میں فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے وہی سارا کچھ اس بھی سینٹرز پہ بھی ہے. اچھا صحیح، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے طاہر عباس کی گفتگو سنی بچے کی صحت کے حوالے سے کہ اگر صحت مند بچہ ہوگا تو اس کا صحت مند دماغ ہوگا، صحت مند دماغ ہوگا تو وہ آگے چل کر ملک و قوم کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی، اپنے معاشرے کے لیے بھی بہتر شہری بن سکے گا اور ملک و قوم کی خدمت جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکے گا. اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.